السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئیے سیرت پاک حضور سیدنا سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا پارٹ سن چکے ہوں گے. اب آئیے پانچواں پارٹ سنتے ہیں جو علامہ مختار شاہ نعیمی نے بہت پیارے انداز میں، بہت ہی سادے انداز میں بیان کیا ہے. آپ بھی سنیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. آئیے شروع کرتے ہیں. فرا اور دیوان میں بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ بیٹھتے. تو چونکہ آپ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں جی تو اپنے فوج والے تو جانتے ہی ہیں، دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں. حضرت سالار صاحو رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کا خط موصول ہوا کہ قلعہ کاہیلر کے اندر گورنر کی جا کر مدد کیجیے. آدھی فوج کنوج میں چھوڑیے اور آدھی ساتھ لے جائیے اور شر پسندوں کا جا کے قلعہ کما کیجیے. محمد عطا المصطفیٰ حبیبی قادری نے لکھا کہ آپ کاہیلر سے پھر روانہ ہوئے. آدھی فوج آپ نے یہاں چھوڑی، آدھی فوج لے کر جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کی فوج ابھی پہنچی نہیں ہے کہ شر پسند وہاں سے بھاگ گئے. وہ ڈاکو، وہ چور، وہ جو دہشت گرد، وہ بھاگ گئے. آپ نے ان کا پیچھا کیا، ان کو پکڑا. پکڑنے کے بعد آپ نے ان کو گرفتار کیا، کچھ گرفتار ہو گئے. تو وہاں کی جاگیر جو ہے وہ ساری آپ کو عطا کر دی. اجمیر جو ہے وہ اس کے حوالے کرو اور تم خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آ جاؤ جو تمہارے خاص جماعت ہے. تو آپ جب یہاں رہنے لگے تو باقی فیملی کو بھی اجمیر سے بلا لیا. سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کی والدہ، سطر محلہ استاد محترم سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور لشکر سارا وہاں پہنچا. جب آپ وہاں سے چلے، کیونکہ آدھا لشکر تو وہاں تھا، تو جب سالار مسعود غازی، سید ابراہیم اور آپ کی والدہ محترمہ اور کچھ لشکر جب آپ اجمیر سے چل رہے ہیں، کاہیلر کی جانب آ رہے ہیں آپ، تو رستے میں آپ کے قتل کی سازش بنا لی گئی. وہ سازش کیا کی گئی کہ آپ کے پورے لشکر کی دعوت کی جائے گی. دعوت کرنے کے بعد جو ہے وہ کھانے کے اندر زہر ملا دیا جائے گا. تو جب فوج کھائے گی تو وہ کھاتے ہی مر جائے گی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا ہی ہوا. آپ جا رہے ہیں تو رستے میں کیا ہوا کہ شیو، اس کا تعلق غزنی کے دربار کے اندر بھی تھا، خواجہ حسن کے ذریعے سے جو وزیر ہے. اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پورے لشکر کی ضیافت کر دی جائے، مہمان نوازی ہو. آپ نے فرمایا نہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے. آگے جب بڑھے آپ، کچھ ہی منازل آپ نے طے کی تو پھر دوبارہ سے اس کا بندہ آیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ سارے لشکر کے لیے مٹھائی بھیجی گئی. مٹھائی جب آپ پہنچی تو آپ نے فوراً سے ہدایت کر دی کہ کوئی آدمی مٹھائی نہیں کھائے گا، مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگانا. مٹھائی رکھ دی گئی، وہ آدمی چلا گیا، تحائف دے دیے، ٹھیک ہے تم جاؤ. مٹھائی اٹھا کر پہلے جو ہے وہ چیک کی گئی. جو ہی جانور کو کھلائی گئی، جانور مر گیا. جانور مرا تو آپ نے کہا ساری مٹھائی جو ہے وہ اس کو 12 سے چیک کرو. چیک کیا گیا، پتا چلا تمام مٹھائی کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا گیا. آپ نے کہا فوراً شیو کو تلاش کرو. یہ شیوکن کہاں ہے؟ پکڑو اسے. پتا چلا راول کے اندر ہے. راول کو گھیرے میں لے لیا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا اور معافی مانگتا، لیکن مقابلے پہ آ گیا. جب مقابلے پہ آیا تو گرفتار ہو گیا، ہار گیا. ایک ولی کامل کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو کیسے جیتے گا؟ تو قبضے میں جب آ گیا، قبضے میں آیا تو چونکہ بڑا مسئلہ تھا تو غزنی کے اندر پوری رپورٹ مسلسل بھیج دی گئی. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ خود کاہیلر کی طرف بڑھے اور وہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا، کیونکہ آپ کے والد گرامی تو پہلے سے ہی وہیں تھے. کافی عرصہ وہاں گزرا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لیٹر پہنچا کہ میں سومنات کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو آپ لوگ بھی سب جو ہے وہ وہاں پہنچا. آپ سومنات کی طرف بڑھے. اب جب سے کبھی سومنات کا اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نام لیا جاتا ہے تو میں آج کے اکھنڈ بھارت اور عظیم جمہوریت کے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا سوچو، کیونکہ آج کی بھی اخباروں میں آتے رہتے ہیں جو سیاستدان ہیں نا، وہ سیاست اس طرح چمکاتے ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں کرو. اس دور کی اور حالت تھی اور آج کے دور کی. آج 2015 جا رہا ہے، وہ 1001 تھا، 1026 کے قریب تھا. تو وہ 1026 ہے، یہ 2015 ہے. تو بڑا فرق ہے نا بھائی، بیچ میں کتنے سینکڑوں سال ہیں. تو وہ تمام راجا جو تھے جنہوں نے 3 بار پہلے 3 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا غزنی کے اوپر، اب انہوں نے سب لوگوں کو، ساری ماؤں کو، بچوں کو، سب کو یہ کہا گھر میں ایک ایک بندہ صرف چھوڑو، اپنے زیورات سب کے سب جو ہیں وہ دے دو. نہیں، یہ تبلیغ چل رہی تھی تاکہ اس کو تباہ کر دیا جائے. تو یہاں سارے راجا جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے. یہ دوبارہ حملہ ہونا تھا، اس لیے سلطان محمود غزنوی نے بعد میں حملہ کیا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور اٹھ کے اور ایک دم سے جا کر انہوں نے سومنات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا. نہیں، اس لیے پلیز پیچھے کی تاریخ کو ذرا پڑھ لیجئے. تو سلطان محمود غزنوی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی وہاں پہنچو، کیونکہ یہ سارے راجاؤں کا مرکز ہے
اور یہ سب راجہ مل کر غزنی کی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں انہی کے پاس پہنچوں. تو سالار ساہو اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے. وہاں 1026 میں عیسوی میں اس وقت ان کی عمر، سالار مسعود غازی کی عمر جو ہے وہ 11 سال تھی. بھیما دیو بھاگ گیا اور آپ نے مسعود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ رکھا. اس کے بعد آپ واپس غزنی چلے گئے. تو یہ مسعود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو ہے، غازی رحمت اللہ علیہ جو ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے غزنی. وہاں کچھ عرصہ قیام کیا. قیام کرنے کے بعد غزنی سے پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ جاؤ اب کاہلر، آپ تم چلے جاؤ واپس جہاں تمہارے والد گرامی ہیں، وہاں چلے جاؤ. تو سالار مسعود غزنوی غازی کچھ عرصہ غزنی ماموں کے پاس رہنے کے بعد واپس انڈیا آ گئے. ساتھ 2 ہاتھی ہیں، چند عراقی گھوڑے ہیں اور سینکڑوں فوجی اور بھیج دیے. آپ اپنے والد گرامی کے پاس کاہلر پہنچے. ایک روز اپنے والد گرامی سے عرض کرنے لگے، ابا حضور آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں تبلیغ کے لیے نکل جاؤں. تبلیغ کے لیے ان علاقوں میں جاؤں کہ جن علاقوں کے اوپر محمود غزنوی میرے ماموں کی جو ہے وہ حکومت ہے. وہاں جا کر میں انہیں اسلام کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کر لینا یا بادشاہ کا مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا کہ جب تک کہ تبلیغ آگے نہ کی جائے. تو مجھے اجازت دے دیجیے، میں ان علاقوں میں جاتا ہوں. تو اس دور میں کیا تھا، یہ لاہور کا پورا علاقہ کاغذی طور پر کاغذوں کے اندر یہ سلطان محمود غزنوی کے اندر تھا. ملتان کا علاقہ جو ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے اندر تھا. اجمیر کا علاقہ جو ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے اندر تھا. اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی قلعے جو تھے، یہ قلعے ہی تو ریاست ہوتے تھے، یہ قلعے جو ہیں وہ اطاعت قبول کر چکے تھے. تو ان کا میں وہاں جاتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا میں آگے پھیلاؤں. لیکن آپ کے والد گرامی سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بیٹے اکیلے نہیں جاؤ گے، تم اکیلے نہیں جاؤ، تم اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر جاؤ. کہا بندوں کی ضرورت کیا ہے، مجھے ملتان، سندھ، دہلی، لاہور انہی راجاؤں نے تو اطاعت کی ہے، میں جاؤں گا. لاہور کا سب سے بڑا راجہ آنند پال ہے، وہ راجہ جیپال کا بیٹا ہے. تو راجہ جیپال نے تو 2 دفعہ اطاعت قبول کی ہے. تو اب بھی وہ کاغذی طور پر باج گزار، حکومت تو اپنے ماموں کی ہے. کہنے لگے بیٹے بات تو ٹھیک ہے لیکن خطرہ پھر بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کیا جائے اور تمہیں تبلیغ نہ کرنے دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بادشاہ مغل دور میں آئے ہیں یا سلطان شمس الدین التمش کے دور سے آئے ہیں یا بعد میں آئے ہیں، اس دور میں بات اور تھی. اس دور میں لوگ فیملیئر تھے، اس دور میں اسلام کی طاقت کا اور تھا. لیکن جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگ بھیجے ہیں، یا جو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کا دور تھا، وہ دور عجیب اور ہے. یہ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو مکے کا دور ہے تبلیغ کرنے کا اور جو مدینے کا دور ہے، مخالفت تو دونوں جگہ پہ ہے لیکن دونوں دور میں ادوار میں فرق ہے. تو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ بیٹے تم لے جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا فائدہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارے ساتھ آدمی ہوں گے تو ان کی بھی تربیت ہوتی رہے گی، یہ فوج جو ہے ان کی بھی تربیت ہوتی رہے گی، اور دوسرے لوگ نفسیاتی طور پر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے یہ لشکر جو ہے وہ محافظ ہوگا. میں کہا ٹھیک ہے ابا حضور آپ کہتے ہیں تو چل پڑے، لیکن میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں اکیلا نکلتا اور میں یہ تبلیغ کرتا. لیکن والد گرامی کی دور اندیشی نے کام دکھایا. اب یہ جو بندے ساتھ چل رہے ہیں، جتنے آدمی ہوتے ہیں ان کی خوراک کا بندوبست تو کرنا ہوتا ہے نا. خوراک کہاں سے آئے گی؟ یہ اتنے لشکر کا، یہ جو ہزاروں کا لشکر ہے، اس کو کہاں سے کھانا دیں گے؟ آپ رستے میں جا رہے ہیں تو شکار کے لیے آپ نے اپنے باز کو چھوڑا. باز کو جب چھوڑا تو باز کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ باز سیدھا لپکتا ہے شکار کی جانب. وہ باز لپکنے کے بجائے درخت پہ جا کر بیٹھ گیا. وہ درخت پہ جا کر بیٹھا، آپ اس کے پیچھے گئے. آپ سوچنے لگ گئے کہ اس کا جو کام ہے یہ وہ نہیں کر رہا، یہ درخت کے اوپر جا کر کیوں بیٹھ گیا. تو آپ سوچنے لگے، اس درخت کے گرد گھومے. گھومنے کے بعد آپ نے یہ کہا، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے لگے اس درخت کو کھودو. جب اس کے اطراف میں کھودا گیا تو نیچے سے بے شمار سونے کا خزانہ نکلا. فرمانے لگے واہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، چلو نکالو اسے اور فوج کے اندر تقسیم کر دو. اگلے کئی ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ پہلے سے انہیں دے دو. تو کئی ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو پہلے سے دے دی، کیونکہ ولی میں اور عام آدمی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ولی دوسرے دن کا بھی نہیں سوچتا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے دینا پڑتا. سب دیا اور کہا باقی واپس کر دو. واپس کرنے کے بعد آپ کو رستے میں جو بھی غریب آدمی ملتا، کوئی جھونپڑی والا ملتا، وہ بھوکا ملتا، کوئی آدمی مدد والا ملتا، آپ اس کی مدد اسی خزانے سے کرتے چلے جاتے. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے وہ یہ مدد کی. آپ چلتے چلتے تبلیغ کرتے کرتے آپ سندھ میں پہنچ گئے. اب سندھ کا علاقہ جو ہے وہ بھی علاقہ انہی کے اندر آتا تھا. سندھ جب پہنچے تو رائے ارجن نے بلا وجہ حملہ کر دیا. اب جب اس نے حملہ کر دیا
تو آپ نے ایک پہلی دفعہ میسیج پوچھایا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا دیکھو مجھے نہ تو سندھ میں رکنا پسند ہے نہ تیرے آگے جھکنا پسند ہے، نہ تو سندھ میں رکنا پسند ہے نہ تیرے آگے جھکنا پسند ہے۔ میرا مقصد سلطنتیں حاصل کرنا نہیں ہے، میں تو انہی علاقوں میں پھر رہا ہوں جو علاقے پہلے سے میرے ماموں کے ہیں۔ مجھے تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم نے اسلام کا نام سنا ہے تو اسلام اصل میں ہے کیا، کیونکہ مخالف پراپوگنڈا بہت زیادہ ہے، مجھے اس کے بارے میں بتلانا ہے۔ لیکن نہیں، رائے ارجن نے جب حملہ کر دیا تو آپ نے اپنے جرنیل امیر حسن عرب اور امیر بایزید کو 5000 کا لشکر دے کر بھیجا، فرمایا جاؤ سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو بھگاؤ۔ وہی ہوا، نہ سمجھا پھر بھگایا، مال چھوڑ کر گیا۔ آپ نے جانے دیا، آپ نے مارا نہیں، آپ نے فرمایا جانے دو، ہمارا مقصد مارنا نہیں ہے، وہ مال جو ہے وہ لے کر تقسیم کر دو۔ اور ہمیں چونکہ کراس کرنا ہے، ملتان پہنچنا ہے، تو یہ دریائے انڈس جو ہے یہ ہمیں کراس کرنا ہے، تو اس لیے یہ دریائے کراس کرنے کے لیے کشتیاں جو ہیں وہ بنوائی جائیں اسی خرچے سے۔ تو کشتیاں بنوانے کے لیے لوگوں کو آپ نے کچھ دیر قیام کیا، دریا جو ہے وہ کراس کیا، کراس کرنے کے بعد پھر آپ ملتان پہنچ گئے۔ اب یہ ملتان جو ہے یہ 1006 میں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کر لیا تھا 1006 کے اندر۔ تو گویا کہ یہ آدمی اگر کوئی اعتراض کرے کہ مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سلطنتوں پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلے ہیں، تو یہ ملتان تو 1006 میں ہو چکا ہے، 1006 میں۔ اور اسی طرح یہ جو لاہور ہے یہ 1001 میں۔ یہ ان علاقوں میں یہ صرف تبلیغ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ اس لیے میں سیاستدانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اور ان سے لوگوں سے بھی جن کے ہاں پوری تاریخ نہیں پہنچی، یہ انہی علاقوں میں پھر رہے ہیں جو علاقے پہلے سے سلطان محمود غزنوی کی فوج کر چکی ہے، یہ فتح کرنے کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو صرف بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو اسلام اصل میں یہ ہے۔ تو آپ جب ملتان پہنچتے ہیں، اب ملتان میں ہندوؤں اور کرامتا نے مل کر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دی، اور آپ نے سمجھایا دیکھو راجہ سے بولو میرا مقصد تلوار چلانا نہیں ہے، قبضہ جمانا نہیں ہے، صرف اسلام پھیلانا ہے، تم سب لوگ آگے سے ہی باج گزارو، میرے ماموں سلطان محمود غزنوی کو تم پہلے سے ہی باج گزار تھے ان کے۔ مگر اس نے بھی فوج حملہ کر دی، اس نے کہا شاید قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس نے حملہ جب کیا تو اب دیکھو جب سر پہ پڑتی ہے تو درد تو ہوتی ہے، ہاتھ تو پھر اٹھتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا لیکن یہ ہاتھ دفاع کے لیے اٹھا، یہ وہاں سے بھاگا، بہت سامان چھوڑ کر بھاگا، وہ سامان آپ کے ہاتھ لگا، آپ نے کچھ لشکر کو دیا، کچھ آپ نے وہیں ملتان کے لوگوں میں بانٹ دیا، انہوں نے کہا جاؤ یہ لو۔ اب جب وہ ملتان میں تھے تو موسم برسات شروع ہو گئی، موسم برسات کا موسم میں نے ملتان میں دیکھا ہے، ابھی ملتان بھی میں گیا ہوں، میرے دوست ہوتے ہیں اختر شاہ صاحب، افتتاح تھا ایک مسجد کا تو پرائم منسٹر سید رضا شاہ گیلانی ان کے ساتھ میری تقریر تھی، پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے پہلے، بہت خوبصورت علاقہ لگا مجھے ملتان کا۔ تو ملتان کے علاقے میں اب بارش ہو گئی، جب بارش شروع ہوئی وہاں گرمی بہت پڑتی ہے، بارش ہوئی 4 ماہ تک سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ ملتان سے پھر اجودن کی طرف چلے سالار مسعود غازی، اجودن جو ہے اس کو آج کے دور میں اسے پاک پتن کہا جاتا ہے، اور یہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہے، اللہ اکبر جل شانہ، آپ کی وجہ سے وہ پاک ہوگی، پاک پتن۔ تو یہاں آپ نے 1 سال قیام فرمایا ہے جہاں بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے، 1 سال سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے وہاں 2 دفعہ زیارت کی ہے، اب میں اس پہ تقریب بھی میں تذکرے ان کے قرآن کے پاروں میں ہے، یہ تو مر کے بھی زندہ مزاروں میں ہے، شان میں ان کی کہتا یہ قرآن ہے، میرے غازی کی کیا شان ہے۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ 5واں پارٹ جو کہ حضور سیدنا سالار مسعود غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، آپ نے پورا بغور سماعت کیا اور جانا کہ حضور غازی پاک پر کس طریقے سے غیر مسلم راجاؤں نے آپ کو مارنے کی کوششیں کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اسی طرح کا بیانات اور سیرت پاک سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ اور ہاں، آخری اور لاسٹ جو پارٹ ہے وہ 6واں پارٹ ہے، اس کو بھی آپ سنیے گا اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔